آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اپنے گھر سے نکلے کہ جس میں آپ عام طور پہ باہر تشریف نہیں لایا کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی اس وقت آپ سے ملاقات کے لیے آتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر بھی فاتح ابو بکر بھی تشریف لائے باہر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اما جا ابی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کو کون سی چیز لے آئی یعنی اس وقت؟ انہوں نے کہا کہ خرجت القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجہہ، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے آیا، والتسلیم علیہ، اور آپ کو سلام کرنے کے لیے۔ فلم یلبس، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ان جاء عمر، حضرت عمر بھی آ گئے۔ تو آپ نے ان سے بھی پوچھا، ما جاء بک یا عمر، عمر آپ کو کون سی چیز لائی ہے؟ حضرت عمر نے صاف صاف کہا، الجوع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بھوک لگی ہے۔ اچھا ہونا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، وانا قد وجدت بعد ذلك، کہ میں بھی اس کا کچھ یعنی محسوس کر رہا ہوں، یعنی مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ فانطلقوا، تو وہ سب لوگ ابو الحسن بن تیہان انصاری ان کی طرف ان کے گھر گئے، اور وہ کان رجلا کثیر النخیل والشائی، ان کے بہت زیادہ کھجور کی پیداوار ہوتی تھی، اور ان کے پاس بکریاں بھی کافی تھیں۔ ولم یکن له خادم، ان کے خادم ان کے پاس نہیں تھے۔ فلم یجدوہ، تو ان لوگوں نے اس کو گھر میں نہیں پایا۔ فقال الامراتی، آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا، اینا صاحبک، صاحبک کا بکی، کہ آپ کا جو شوہر ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ان طلقا یستعذب لنا الماء، کہ وہ ہمارے لیے تازہ میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ فلم يلبسوا ان جاء ابو الحیثم بقربت یزعبها، وہ ابھی وہیں پہ کھڑے تھے، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ابو الحسم آ گئے ایک مشکیزہ لے کر جس کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ فوضعها، ان کو رکھا۔ ثم جاء يلتزم النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويفتيه بأبيه وأمه، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹنے لگے، یعنی گلے ملنے لگے، اور اپنے ماں باپ کو آپ پر قربان کرنے لگے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ کہنے لگے۔ ثم انطلق بهم الى حدیقته، پھر وہ آپ کو اپنے ایک باغ کی طرف لے کر چلے گئے۔ فبسط لهم بساطا، پھر ان کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا۔ ثم انطلق، پھر وہ ایک کھجور کے باغ کے پاس گئے اور ایک پورا خوشہ وہ اٹھا لائے۔ فوضعه، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افلا تنقیت لنا من رطبه، آپ نے فرمایا کہ جو تازہ کھجوریں تھیں رطب، تو انہیں وہ کیوں نہ اس میں سے اتار کے ہمیں دی، پورا کیوں لے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ انی اردت ان تختاروا او اخیروا من رطبه وبشره، کہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ آپ خود اس میں سے رطب یا بستر جو جی چاہے اس کو اختیار کر لیں، اس کو کھا لیں۔ فاکلوا وشربوا من ذلك الماء، انہوں نے کھایا پیا اور اس پانی سے یعنی پیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، یہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں تم قیامت کے دن پوچھے جاؤ۔ تسألون عنہ یوم القیامہ، ظل بارد ورطب طیب وماء بارد، ٹھنڈا سایہ ہے اور تازہ کھجورے ہیں پاکیزہ، اور ٹھنڈا پانی ہے۔ فانطلق ابو الحیثم لیصنع لهم طعاما، ابو الحیثم ان کے لیے کھانا بنانے کے لیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ لا تذبحن لنا ذات در، کہ آپ ہمارے لیے دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ تو انہوں نے فذهب لهم عناقا او جديا، انہوں نے کہا ایک چھوٹا بچہ جو ہے بھیڑ کا یا بکری کا وہ ذبح کیا۔ فاتاهم بها، تو وہ ان کے پاس لے کر آئے۔
کھانا پکا کے فاکلوا، سب نے کھایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل لک خادم، کیا آپ کے پاس کوئی خادم ہے؟ قال اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَتَانَا صَبِيٌّ فَأْتِنَا، جب ہمارے پاس قیدی آئیں گے تو اس وقت میرے پاس آنا. فَأُتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو غلام آئے، یعنی ان کا تیسرا نہیں تھا، یعنی دو یہ دو کی تاکید کے لیے آتا ہے. فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ، ابو الحسن اس ہدایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختر منہما، ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اختر لی، اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے منتخب کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المستشار مؤتمن خذ ھذا، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اسے امانت کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے. تو یہ والا لے لو. فإنی رأیتہ یصلی، میں نے اس کو دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا. وَاسْتَوْصِی بِہِ مَعْرُوفًا، تو اس کے بارے میں تم نیکی کی وصیت قبول کرو. فانطلق ابو الہیثم الی امرأتہ فاخبرها بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقالت امرأته، تو ان کی بیوی نے کہا ما انت ببالغ حق ما قال فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بان تعتقہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے حق کو نہیں پہنچ سکتے، الا بان تعتقہ، ہاں اگر آپ اس کو آزاد کر دیں تو پھر پہنچ جائیں گے. قال فهو عتیق، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، یہ آزاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ان اللہ لا یبعث نبیا ولا خلیفۃ الا وله بطانتان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نبی یا کوئی خلیفہ ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے ساتھ دو ساتھی نہ ہوں. بطانتان جو بالکل قریبی ساتھی ہوتے ہیں ان کو بطانہ کہا جاتا ہے. بطانۃ تأمرہ بالمعروف، ایک ایسا ساتھی جو اس کو نیکی کا حکم کرتا ہے، وتنہا عن المنکر، اور اسے برائی سے روکتا ہے. اور بطانۃ لا تعلوہ خبالہ، اور ایک ایسا ساتھی جو اس کو ذلیل رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. لا تعلوہ، نہیں کوئی کسر چھوڑتا، خبالن، اس کو رسوا کرنے کی. ومن یوق بطانۃ السوء، اور جو آدمی بچ گیا یا بچا لیا گیا برے ساتھی سے، فقط وقیا، تو وہی بچا. ظاہر بات ہے کہ وہ اسے نصیحت کرے گا برے کام کی اور یہ نہیں مانے گا تو گناہوں سے بچ جائے گا. تو یہ والی روایت ہے جی جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی، اور ترجمہ ہم درمیان میں کر رہے تھے لیکن وہ مسئلہ پیدا ہو گیا. ہاں جی مولانا اطہر صاحب آگے چلیں جی. ابھی جی استاد جی بسم اللہ. قال حدثنا عمر بن اسماعیل بن، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. حدثنا قال حدثنا عمر بن اسماعیل لبن مجالد بن سعید حدثنی ابی عن ابھی بھی بیان کم ہے، بن، آواز کم ہے. کوئی ہینڈ فری استاد جی؟ یہ صرف مجھے ہی کم آ رہی ہے کہ باقی حضرات کو بھی کم آ رہی ہے؟ کم آ رہے ہیں. مائک تھوڑا قریب کر لیں. چلیں اب ہاں جی استاد جی اب شاید آ رہی ہو. کچھ بہتر ہے لیکن ابھی بھی کم ہی ہے. چلے پڑھیں، بسم اللہ کریں. قال حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید. اسماعیل غیر منصرف ہے. جی استاد اسماعیل لبنی مجالد بن سعید. ہاں جی. حدثنی ابی عن بیان بن بشر بشرن، عن قیس
بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل إحراق دمن في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغز في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورك الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليزع كما تزع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعذرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذن وظل عملي. اچھا مولانا اطہر صاحب آپ نے یہ عبارت دیکھی ہے یعنی اس کی تیاری کی ہے؟ بس 2 دفعہ پڑھنے کا استاد جی اتفاق ہوا، صحیح طرح سے تیاری کرنے کا اتفاق نہیں ہوا. اچھا، کیونکہ اس میں کافی ساری آپ نے غلطیاں کی ہیں. استاد جی تو بس ایک آپ آگے کسی کلاس میں نا میں جی جی ایک فوتگی ہو گئی تھی، ادھر ہاں جی فرمائیں. جانا پڑا تھا، اس لیے استاد جی تیاری نہیں کر سکے. اچھا چلیں یہ پھر اگلی کلاس میں کسی میں آپ پڑھ لیں. تو ثاقب صاحب آپ نے یہ دیکھا ہوا ہے؟ جی جی استاد جی میں نے دیکھا. جی میں اچھا پڑھوں. تو جی آج ثاقب صاحب پڑھ لیں، تو اطہر صاحب آپ اگلے ہی میں 1-2-3 چیپٹر آپ کو دیتا ہوں تو آپ وہ پڑھ لیں. جی استاد جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. ہاں جی ثاقب صاحب بسم اللہ کریں جی. 136. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسند متصل منا للامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید قال حدثني ابی عن بیان بن بشر عن قیس بن ابی حازم قال سمعت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یقول انی لاول رجل احراق رجل احراق دمن فی سبیل اللہ وانی لاول رجل رمى بسهم فی سبیل اللہ لقد رأيتني أغزو في الإصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تكرهت أشداقنا وإن أحدنا ليزع كما تزع الشاة والبعير وأصبحت یہ کیا ہوگا؟ حتی تقرحت اشداقنا. آگے وَإِنَّ أَحَدُنَا وَإِنَّ أَحَدَنَا جی وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَزَعُ كَمَا تَزَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَذِّرُونَنِي فِي الدِّينِ لَقَدْ خِبْتُ وَخُسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي. ہاں خسرت. خسرہ یہ غیر منصرف ہے. جی عمر ابن تو یہ ہم اسماعیل. پڑھیں گے عمر جی ابن اسماعیل لبنی. جی عمر ابن اسماعیل ٹھیک ہے. ابن جی مجالد.
تو یہ روایت پہلی دفعہ آئی ہے، تو ترجمہ کر دیں اس کا۔ جی حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کو سنا، اور وہ فرما رہے تھے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے جو ہے خون بہایا اللہ کی راہ میں، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیر پھینکا اللہ کی راہ میں، اور میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا اس سال میں کہ میں لقد رأیتنی اغزو، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جماعت میں سے تھا غزوات میں، اور ہم نہیں کھاتے تھے مگر جو ہے پتے اور جھاڑ جھنکار، جھاڑ شجر، جی، یہاں تک کہ ہمارے جبڑے چھل جاتے، اور ہم میں سے کوئی جب رفع حاجت کرتا تو وہ بکری یا اس کی طرح بعیر بھیڑ کی طرح کرتا، اور اب میں دیکھتا ہوں اونٹ، بعیر اونٹ کی اونٹ طرح، کو کہتے اونٹ ہیں، کی اونٹ کی طرح طرح مینگنیاں کرتا۔ مینگنیاں کرتا۔ اور اب بنو سعد جو ہیں انہوں نے صبح کیا، یعنی کہ وہ ان کا یہ حال ہے کہ وہ مجھے میرے دین کے بارے میں عیبدار کرتے ہیں، گویا کہ میں نے جو ہے میں ناکام ہو گیا اور کمی ہو گئی، اور میرا عمل جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، اور میرا عمل گمراہ ہو گیا۔ ہاں، یہ حضرت سعد اپنی یعنی اول اسلام میں اپنی خدمات کا تذکرہ کر کے کہ میرا تعلق اسلام کے ساتھ اتنا پرانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ بیتی وہ سارا کچھ میں نے دیکھا ہے، بلکہ گزارا ہے۔ اب یہ بنو اسد مجھے دین سکھا رہے ہیں، تو اگر انہی سے میں نے دین سیکھنا تھا تو پھر تو میں لقد خبت و خسرت، تو میں ناکام ہو گیا اور خسارے میں پڑ گیا، اور میرے عمل سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ گویا کہ یہ ان کو ایک قسم کا تنبیہ کر رہے ہیں، بنو اسد کو۔ ہاں جی، آگے چلیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى ابو نعامة الأدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا ركادا قال باس عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال انطلق انت ومن معك حتى اذا كنتم في اقصى بلاد العرب وادنى بلاد العجم فاقبلوا حتى اذا كانوا بالمربد وجدوا هذا القزان وقالوا ما هذا قالوا هذه البصرة۔ هذه البصرة، اچھا، هذه یہ بصرہ البصرة، لفظ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ جی ٹھیک۔ فصاروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لصابي سبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا ایک منٹ، لقد رأيتني وإني لصابئ سبعة۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ جی، لقد رأيتني وإني لصابئ سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تكرهت أشداقنا فالتقطت جی، فلتقطت، جی، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد فما قسمتها پڑھیں گے؟ فالتقطت بردة قسمتها، میں نے تقسیم ہاں، کیا، قسمتها، جی، قسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا۔
ہاں بعدنا. بعدنا جی بعدنا ظرف ہے. ہاں جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عتبہ بن غزوان کو بھیجا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو کریں ترجمہ جی یہاں سے. جی وقال انطلق. اور نے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ جائیں عرب کی زمین سے دور اور عجم کی زمین کے پاس. تو وہ بڑھے حتیٰ کہ وہ یہ مربد کوئی مقام کا نام تھا، وہاں پہ پہنچے. جی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہاں پہ سفید نرم پتھر، یہ قزان کا میں نے دیکھا تھا تو نرم پتھر لکھا ہوا تھا سفید، جی جی وہ پائے. سنگ مرمر. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بسرا ہے، یہ اس جگہ کا نام بسرا ہے. تو پھر وہ چلے یہاں تک کہ وہ ایک پل کے پل کے برابر پہنچ گئے، پل کے سامنے پہنچ گئے. جی اور پھر وہ کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. تو وہ وہاں نزلوا، وہاں پہ وہ رک گئے. اور یہ ایک لمبی حدیث ہے. اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس سال میں دیکھا کہ میں ساتوں میں ساتواں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ہمارے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا سوائے جو پتوں کے، اور وہ جو ہے ہمارے جبڑے جو ہے اس سے چھیل جاتے یا پھٹ جاتے. اور مجھے ملی ایک چادر، تو میں نے اسے تقسیم کر دیا اپنے اور سعد کے درمیان. اور ہم میں سے، ہم ان ساتوں میں سے کوئی نہیں جو شہروں میں سے کسی شہر کا امیر نہ ہو. اور تم ہمارے بعد دوسرے عمرہ کا تجربہ کر لو گے. تجربہ کر لو گے، یعنی ہم جیسے امیر ہیں وہ دوسرے عمراء کے ساتھ ہمارا موازنہ کرو گے تو ہمیں ان سے بہتر پاؤ گے. وَسَتُجَرِّبُونَ تم ان قریب تجربہ کرو گے العمراء بعدنا ہمارے بعد بہت سے عمراء کا اور عمراء کا. تو یہاں پر بھی وہ اپنی یعنی اسلام کے ساتھ وابستگی بتا رہے ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں کہ شروع میں تو ہمیں یہ مشکلات پیش آئیں، اور ان مشکلات کے باوجود ہم نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ انعام دیا کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا امیر بنا، گورنر بنا. اچھا جی آگے چلے جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن اسلم ابو حاتم البصری قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اخفت فی اللہ وما يخاف احد ولقد وما اوذیت یخاف وما يخاف یخاف ٹھیک ہے، یخاف ٹھیک ہے. يخاف جی وما يخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یؤذى احد جی وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَا لِي بِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبَدٍ إِلَّا شَيْئًا يُوَارِيهِ شیء. اچھا إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِي إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ ابْتِ بلال. یہ کیا بنے گا؟ اب یواری ابتو بلال، چھپا لیتے ہاں تھے جی جیسے چھپا فائل لیتے بنے گا. جی جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، جی ترجمہ کریں جی. جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اس وقت خوف زدہ کیا گیا جب کسی کو نہیں کیا گیا تھا. نہیں اتنا خوفزدہ کیا گیا، یہ سینس بنے گی. اچھا لقد اخفت فی اللہ ما یخاف احد، مجھے اللہ اتنا خوفزدہ کیا گیا کہ کسی اور کو اتنا خوفزدہ نہیں کیا.
مجھے اللہ کے لیے اتنا خوفزدہ کیا گیا کہ کسی اور کو نہیں کیا گیا، اور مجھے اللہ کے لیے اتنی زیادہ اذیت دی گئی کہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اور میرے اوپر 30 جو تھے رات اور دن ایسے آئے کہ نہیں تھا میرے لیے اور بلال کے لیے کھانا جسے کوئی جو جو ذو قبض جو ہوتا ہے، جو جاندار انسان، انسان ہاں کھا لے، جاندار، جی جاندار کھا لے، مگر اس چیز کے جس کو بلال اپنی بغل میں چھپا لیتے تھے، جو بغل میں چھپائی ہوئی ہاں تھی۔ جی، جی چھپائی ہوئی۔ اللہ، چلیں آگے چلیں جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ابان بن يزيد الطار یزید نل، يزيد الطار قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غدان ولا عشاء من خبز ولحم الا على زفاف قال عبد جی قال عبد الله قال بعضهم هو کثرت الایدی۔ ہاں جی، یہ علا ضفف کا ترجمہ انہوں نے بتایا ہے، یہ پہلے بھی گزرا ہے، کیا مطلب تھا اس کا؟ یہ اس کا مطلب تھا مہمان یا زیادہ لوگ، دعوت۔ اوکے آواز کٹ گئی خاصا۔ ہاں جی، ضفف کا مطلب ہے کہ اجتماعی جہاں پر کھانا ہو، جی بڑا دسترخوان ہو، سب لوگ کھا رہے ہوں، تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ کھانے کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے گزرا تھا کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا سوائے اس موقع۔ اچھا جی آگے چلیں جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک قال حدثنا ابن ابی ذئب عن مسلم ابن ابی ذئب، ابی ذئب عن مسلم ابن جندب عن نوفل ابن ایاس الحزلی جی قال یہ کانا عبد الرحمن بن عوف لنا قال عبد الرحمن بن عوف جی لنا جلیسا وکانا نعم الجلیس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصفحة فيها بصفة فيها خبز ولحم فلما وزيت جی بقى عبد الرحمن فقلت یا ابا محمد ما یبکی کا جی جی ما یبکی قال حلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یشبع ہوا شبیہ یشبع، یہ سبیہ یسمعو سے، ولم یشبع، ولم یشبع ہوا واہل بیتہ من خبز الشعیر فلا خبز ارانا الشعیر، من خبز الشعیر فلا ارانا جی فلا ارانا اخرنا مجبور ہے۔ جی جی اخرنا لما ہوا خیر لنا۔ جی کیا ترجمہ ہوگا؟ جی حضرت نوفل بن ایاس حضلی سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور وہ نعم الجلیس یہ محاورہ انہوں نے کہا تھا ہے کہ بہت ہی اچھے ہم نشین تھے، ہم نشین، اور وہ گئے پلٹے ایک روز اور ہمارے ساتھ یہاں تک کہ وہ داخل ہوئے اپنے حتیٰ کہ ہم داخل ہوئے ان کے گھر میں، تو انہوں نے غسل کیا اور پھر باہر آئے اور ہمارے لیے ایک
प्याला या कटोरी बड़ी लेके आए जिसमें रोटी और गोश्त था। और हाँ, इसमें अगर हम इसको पढ़ेंगे ना, वो लेकर आए वह अतईना तो, बिसाफतिन, और हाँ, अतईना का मतलब होगा कि हम लेकर आए, अच्छा, तो हम इसको मजहूल पढ़ेंगे, वो ऊतीना बिसहफतिन, हमारे पास लाया गया। ऊतीना में तो वाव नहीं है इसमें। आ, ऊ आता यूती, ये बाबे इफाल से होगा। अता याती, अतईना तो उसका होगा उतीना। उतीना, ठीक है। वो उतीना बिसाफतिन, तो वो हमारे लिए लाए एक प्याला जिसके अंदर था रोटी नहीं, और हमारे पास लाया गया। हमारे पास लाया गया, हमारे पास लाया गया, सॉरी जी, मजहूल है। हमारे पास लाया गया प्याला, बड़ा प्याला जिसमें था रोटी और गोश्त। और हमने खाना शुरू नहीं किया था कि अब्दुर्रहमान, फलम्मा वुज़िअत, जब वो हमने रख दिया गया। अच्छा, जब वो रख दिया गया तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रोने लगे। हमने कहा कि ए अबू मोहम्मद आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और उन्होंने और उनके घर वालों ने जो जौ की रोटी से पेट भर खाना नहीं खाया। ठीक है, हाँ सही जी, है जी। और ये, आवाज आ रही है। जी जी आ रही। अच्छा, जरा दोबारा कीजिए। फलम्मा वुज़िअत, फलम्मा वुजियत, जब वो रख दिया गया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रोने लगे। तो मैंने कहा ए अबू मोहम्मद आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए और नहीं पेट नहीं उन्होंने और उनके घर वालों ने जौ की रोटी से पेट भर खाया, कभी खाया। हम्म, फला राना, और मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारे लिए, इसका मुझे सही तर्जमे की सेंस नहीं बन रही थी, क्या है ये कि ये हमारे अच्छा, लिए ज्यादा बेहतर है, जो हमारे हमसे बेहतर थे उन्हें ये नहीं मिला, ये है तर्जमा। नहीं नहीं, फला अराना, मैं नहीं देखता, फला अराना, मैं नहीं देखता अपने आप को, यानी हम जो लोग पीछे बच गए हैं आप के बाद, उखिरना, कि हमें पीछे छोड़ दिया गया, लिमा हुआ खैरुन लना, उसके लिए जो हमारे लिए बेहतर है। कहना ये चाह रहे हैं कि हम किसी बेहतर चीज के लिए पीछे नहीं रहे, बल्कि ऐसा लगता है कि हमारे, वो जिस तरह आदमी आजिजी का इजहार करता है ना, कि जो अच्छे लोग थे वो चले गए और हम जैसे पीछे रह गए, ये जी असल में जी उस सेंस में जुमला है। फला अराना, मैं नहीं देखता हम अपने आप को, यानी हम जो लोग पीछे रह गए उनको, कि उखिरना, हमें पीछे कर दिया गया, इन उनके साथ हम शहीद नहीं हुए, उनके साथ चले नहीं गए, हमें मोहलत दे दी गई। उखिरना लिमा हुआ खैरुल लना, कि उस चीज के लिए कि जो हमारे लिए बेहतर है। मैं किसी ऐसी चीज के लिए अपने आप को पीछे नहीं समझता। हाँ जी, ये वाज़ेह हुआ है जुमला। जी 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 जी। इसका क्या तर्जुमा करेंगे? या मोहम्मद मायूब की का, ए अबू मोहम्मद किस चीज ने आपको रुलाया? रुलाया, बिल्कुल ठीक। युबकी चलें जी, का, आगे चलें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जा फी, ये भी शाह वली साहब के जिम्मे था ना? जी जी, ये भी शाह वाली साहब में चले, ये तो आप ही के जिम्मे है। था। मैं हटाने की कोशिश की है लेकिन मेरे से में आ ही जाता है। बाबू मा जा फी सिफाती अकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फीही खमसतु अहादीस। क़ाल हद्दसना मोहम्मद इब्न बशारिन क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न महदीयिन अन सुफयाना अन सईद इब्न इब्राहीमा अन इब्न लिकाब इब्न मालिकिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अबीही अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यल अको असाब याहू सलासन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत काब बिन मालिक अपने वाले से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों को 3 मरतबा चाटा करते थे, हाँ जी, वो चाटते थे। खाने के बाद, जी यानी जी आपका आम मामूल खाने का हाथ के साथ खाने का ही था।
تو اس میں جو کھانے کے آداب تھے، بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، دسترخوان بچھا کے کھاتے تھے، اور ہاتھ دھویا کرتے تھے پہلے، اور رغبت کے ساتھ کھایا کرتے تھے، ذرا کھانے پر جھک کے کھاتے تھے، یہ بھی رغبت کا اظہار ہے۔ اور پھر کھانے جو انگلیوں کے ساتھ کھانا لگ جاتا تو اس کو پھر اپنے صاف کر لیتے منہ میں، یعنی اس کو بھی ضائع نہ کرتے۔ اور یہ انداز کیا تھا انگلیاں چاٹنے کا؟ وہ منہ میں انگلی ڈال کے جس طرح، اس طرح تھا یا کوئی اور طریقہ تھا؟ یہ تو صحیح نہیں آئیڈیا۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جائے نا تو وہ مذاکرہ کرواتے ہیں، کھانے کا مذاکرہ تو یہ سب باتیں وہ تو میں نے ابھی دہرائی ہیں، اچھا تو اس میں بتایا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح، اور وہ بیٹھنے کا انداز بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو سیدھا پاؤں ہے اس کو یعنی کھڑا کر لیتے ہیں، اور الٹے کو بچھا کے تو اس پر بیٹھا کرتے۔ تو اس میں دونوں طریقے عام طور پہ بتائے جاتے ہیں کہ جو انگلی کا بالکل اگلا حصہ ہے، یعنی پہلا پورا، اگر اس پہ کوئی چیز لگی ہوتی تو اس کو ایسے منہ میں ڈال کے بھی کر لیتے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ یہ جو انگلی ہے یہ پوری منہ میں نہیں ڈالتے، بلکہ ایسے کر کے منہ کے ساتھ اس کو جس طرح رگڑتے ہیں، تو وہ ایسے کر کے کر لیتے، اور وہ چیزیں جو زبان کے ساتھ اتر جاتی کہ جو ہاتھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو عام طور پہ یہ والا طریقہ زیادہ مناسب بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی انگلیوں سے کھانے کو اتارا کرتے تھے۔ ہاں جی، آگے سے رہے قال ابو عیسیٰ وروا غیر محمد ابن بشار حاصل حدیث قال یلعقو اصابعہ الثلاث، ہاں جی، مطلب تین سلاسن انگلیاں۔ کی بجائے جی السلاسہ یہ ذکر کیا۔ جی آگے چلے۔ جی قال ہاں یہ حدثنا، بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ 3 انگلیاں، ہاں جی یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں جی کیونکہ وہ عام طور پہ 3 انگلیوں سے ہی کھانا کھایا جاتا۔ جی جی یہ میرا خیال ہے یہ دونوں ترجموں میں یہ فرق ہوگا، سلاسن اگر کہیں گے تو تین دفعہ، اور اگر 3 سلاس کہیں گے دفعہ، تو ہاں جی 3 دفعہ، جی اور جی یہ کہیں بالکل گے ٹھیک تو یہ ہے، 3 انگلیاں جی۔ قال یہ حدثنا اس جی کی اصابعہ کی صفت بنے گی جی بالکل۔ سلام۔ قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقال طعاما لائك اصابعه الثلاثه۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي جی البغدادي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق يعني الحضرمية قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي عن ٹھیک ہے سفیان پڑھیے۔ عن سفیان الثوری جی جی عن علی بن الاقماری عن ابی جو اقمری، یہ اقمر لفظ ہے۔ اچھا جی اقمری عن ابی جحیفہ تھا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فآکل متکیا۔ آکل نہیں، یہ یا اس سے ہے نا، میں نہیں کھاتا کھانے والا، مطلب تو ہاں لا فلا آکل، ٹھیک ہے، فلا آکلو دو یعنی مد آکل، اکل یاکل، جی اکلا یاکلو جی آکلو فلا آکلو اما انا فلا آکلو متکیا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا نہیں کھاتا۔ جی۔ ہاں جی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
قال حدثنا سفيان عن علي بن الأكمري نحوه جی نحوه نحوه قال حدثنا هارون بن هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. ٹھیک ہے، وقال چلیں جی آگے چلیں. جی قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا الفضل بن دكين فضل بن دكين دکین جی قال حدثنا مصعب بن سليم سلیم جی قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ہاں جی أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقئم من الجوع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تمر کھجوریں اور میں نے آپ کو دیکھا آپ انہیں کھا رہے تھے اور آپ اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے، مطلب جس چوکڑی میں. ہاں جی مقعن من الجوع، بھوک کی وجہ سے آپ مقعن تھے. اقعاء ان يستند الى ما وراء من الضعف، کہ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی پیچھے کی طرف ضعف کی وجہ سے، یعنی آپ اکڑوں بیٹھنا یہ بھی اس کا ترجمہ ہے، لیکن وہ آپ نے اکڑوں بیٹھ کے پیچھے تھوڑا سا سہارا بھی لیا ہوا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے. اچھا جی، یہاں تک یہ مکمل ہوا شاہ ولی صاحب کا حصہ. اس کے بعد کن کی ذمہ تھا؟ یہ ایس لکھا ہوا ہے نہ یہ شاہ ولی صاحب کی ذمہ تھا، یہاں تک تھا. اس سے آگے پھر یہ ڈاکٹر سلمان احمد شیخ صاحب کی ذمہ تھا. یہاں سے باب ما جاء فی ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی ثاقب صاحب یہ والا ایک چیپٹر آپ جی جی کرتے ہیں جی. تاجہ کہ میں پڑھوں؟ ہاں جی، کون حالا خان ہے؟ جی چلے بسم اللہ کریں پھر. باب ما پڑھیں. جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه 9 أحاديث 8 8 أحاديث. 8 احادیث، ٹھیک ہے. قال حدثنا منصرف ہوتا ہے جمع ہونے کے متعلق. احادیثہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے، غیر منصرف ہے. بالکل ٹھیک ہے. وفیہ 8 احادیث. ہاں جی پڑھیں جی. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود يحدث نہیں، یہ جب حدیث میں آئے گا تو وہ باب تفعیل سے ہوگا. يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت. خیر جائے اس یہاں سے دوبارہ پڑھیں. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي یہاں إسحاق پر جو حدثنا پڑھیں گے نا، جتنی دفعہ حدثنا آئے گا قال اس سے پہلے حدثنا قال پڑھیں گے. جی قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق
قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عبد يحدث الرحمن کیا پڑھیں گے؟ عبد الرحمن بن يزيد نبنی سمعت عبد یعنی الرحمن بن يزيد ہاں یہ ابدا کی صفت جی بنے جی گا. عبد الرحمن ابن یزید يحدث عن جی عن الأسود بن يزيد عن اچھا عائشة رضي یہ الله آپ نے پڑھا عنها. انل اسودا. جی غیر منصرف. ہاں ہے تو غیر منصرف ہی، لیکن غیر منصرف پر کسرہ آ جاتا ہے. اس کی جب دو الف لام صورتیں آتا ہیں. ہے. ہاں الف لام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے. جی جی. اس عن اس لیے ہم اس الأسود کو جی جی عن الأسود بن يزيد عن ٹھیک ہے. عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع جی ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی دو متواتر دن آپ نے جو کی روٹی نہیں کہی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو دنیا گیا. سے جی وصال ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. آگے چلیں. حدثنا عباس بن محمد الدوري محمد الدوري ٹھیک ہے. حدثنا قال حدثنا يحيى بن أبي بكثير ہاں یہ بکیر ہونا چاہیے. بکیر یحییٰ ابن ابی بکیر، تو غالباً اس میں کوئی غلطی ہے. بکیر پڑھیں آپ. يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي نہیں يقول نہیں الباہی الباهلية ہاں ابا کی صفت أباكي ہوگا. الباهلية يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. بالکل ٹھیک ہے. آگے چلیں جی. قال حدثنا عبد الله بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي جمحی. قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب خباب عن إكرمة ان اکریمتا. عن ابن اکریمہ عباس بن ابی. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت ہوگا نا. ہاں یہ تا ہی ہے، یہ با غلط ہے. یبیت يبيت اللیال. الليالي المتتابعة طاويا. ایک منٹ. ہاں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت اس کا اعراب الليالي کیا ہوگا؟ المتتابعة. ہاں بالکل ٹھیک. یہ لیالی مفعول به المتتابعہ. وهو أهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. خبزہم کیوں؟ خبزهم خبز الشعير. یہ کانا کی نہیں اکثر کانا کا مضاف اسم. ہوگا نا. ہاں وہ تو یہ اکثرو بنے گا، تو یہ مضاف ہے، تو یہ اچھا خبزی پڑھیں گے. اکثر کانا خبزهم اکثر خبزہم. خبز الشعير. جی. اور یہ کیا پڑھنا ہے؟ لا یجدون عشاء
عشاء تو عشاء کی نماز کو کہتے ہیں. رات کا کھانا عشاء. عشاء. عشاء یہ عین کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے، رات کا کھانا. وہ حدیث ہے نا، حدیث ہے غالباً اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء، کہ اگر عشاء کی نماز اور عشاء کا کھانا دونوں ہی ایک وقت میں آ جائیں تو پھر نماز پڑھنی ہے کہ کھانا کھانا ہے. کھانا کھانا. تو فابدؤوا بالعشاء، پھر آپ کھانا کھائیں، نماز بعد میں پڑھیں. وہ نہ ہو کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے یا پھر نماز میں کھانے کی خیال آتے رہے، کہیں ختم ہی نہ ہو. تو اس لیے کھانا کھا لے پہلے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو آپ وسلم رسول وسلم کئی راتیں متتابعہ مسلسل کئی راتیں گزارا کرتے تھے، طاویاً ہوا و بھوکے. اہلو. ہاں وہ بھی اور ان کے اہل و عیال بھی بھوکے ہوتے تھے. لا یجدون عشاء، رات کا کھانا نہیں ملتا تھا، نہیں پاتے تھے. اچھا چلیں جی آگے چلیں. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي الحنفي جی قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ہاں عبد الله بن دينار ہم قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له ہم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحباري حوارا حوارا حوارا. حوارا. ہاں یہ سوال ہے، اور یہاں پر دو حمزہ جمع ہو گئے تھے، اس وجہ سے یہ ایک لکھا گیا. اصل میں آ کالا تو وہ تھا آ کالا. تو یہاں پر دو حمزہ، وہ دو حمزہ والا قانون آپ پڑھیں گے محموز کے قوانین میں. اس میں کہ دو حمزہ اگر جمع ہو جائیں تو اس کو دوسرے حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلتے ہیں تو وہ حمزہ بن جاتا ہے الف. وہ آ کالا تو اصل میں تھا آ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ یعنی الحوارا. جی فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نہیں رہا، یہ اچھا کیا ٹھیک بنے ہے. گا؟ ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لق الله حتى ہاں لقي الله لقي الله عز وجل. جی فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه اور یطیر فيطير فيطير منه ما ترى ثم نعجنه. نعجنو، یہ با زائد ہے یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، ما نعجنو. تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ترجمہ کہ کرتے ہیں. سہل بن سعد سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ یعنی کہ جو میدے کی روٹی جو ہے وہ آپ وسلم نے کبھی کھائی؟ تو ہاں انہوں نے جواب نقیہ دیا کہتے ہیں چھنا ہوا آٹا. ہم، چھنا ہوا آٹا میدا عام طور پہ یا سفید آٹا نقیہ اس کو کہتے ہیں. جی
تو سہل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا معدے کو یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ تو ان سے پوچھا گیا تو آپ کیا کیا ہوتے تھے تمہارے لیے مناقل، یعنی کہ جھاڑنے کے لیے، چھاننیاں۔ چھننیاں، ہاں چھنی، آپ صلی اللہ ہوں علیہ وسلم کے دور میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے نہیں تھے کوئی چھنیاں۔ تو ان سے پوچھا گیا کیسے تم جو کے ساتھ پھر کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں پھونک مار لیا کرتے تھے تو اس سے اڑ جاتا تھا جو جھاڑ جھنکار ہوتا تھا، پھر ہم اس کو گھون لیتے تھے۔ ہاں جی، جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا، باقی کا ہم ڈھونڈ لیتے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیں جی۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما یونس، یونس بھی غیر منصرف استعمال ہوتا ہے۔ عن يونس ہوں عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ہوں ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة ہوں فعلى ما كان يأكلون قانون۔ فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه على هذه السفر۔ سفری، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ فعل ہے، ولا خبز له مرقق۔ خبز له مرقق، ہاں جی، کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا کبھی میز پر، اور نہ چھوٹی پیالیوں میں، اور ہاں نہ جی، آپ کے لیے گوندا گیا مرقق، یعنی وہی نقی جو کہتے ہیں نا، نرم، رقیق سے نکلا ہے، رقیق سے، باریک آٹا، باریک آٹے کی روٹی۔ تو میں نے پوچھا، قتادہ نے پوچھا، ایک منٹ، کہ قلت لقتادہ، میں نے میں پوچھا نے پوچھا قتادہ سے۔ قتادہ سے کہ پھر وہ کس میں کھاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دسترخوان پر۔ ہاں، انہیں سفر دسترخوان پر بچھا کے، نیچے بچھا کے کھایا کرتے تھے۔ تو یعنی میز وغیرہ پہ کھانے کا معمول نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا۔ تو اب کھا لینا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی حضرات علماء کرام؟ یہ سفر جمع ہے سر؟ جی جی، سفرہ کی جمع ہے، سفر۔ تو اگر میز پہ ابھی کھانا کھا سکتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ کہ نہیں کھا سکتے؟ آپ نے تو کبھی نہیں کھایا۔ سکتے ہیں، یہ سنت عادیہ میں آتا ہے نا، آپ ہاں صلی اللہ جی، علیہ وسلم کی سنت۔ بہتر ہے کہ نہ کھائیں، لیکن اگر کھانا پڑ جاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ہاں جی، تو یہ کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں وقار ملحوظ رہنا چاہیے، انسانی عزت و وقار۔ تو اگر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں، کسی مولوی کو لے جائیں میرے جیسے، اور وہاں پہ اسے یہ حدیث یاد آ جائے، آپ سب لوگ اوپر بیٹھ کے کھائیں اور میں اپنی پلیٹ لے کے بیٹھ جاؤں، کیا بنے گا؟ اچھا جی، مولانا امیر حمزہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور 10 منٹ میں بھی دوسری کلاس سے لیٹ ہو چکا ہوں، تو میرا خیال ہے ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔ 150 احادیث تک ہم نے پڑھ لیا۔ یہ والی آخری اس کا یہ ہے، قال محمد بن بشار یونس هذا الذي روى عن قتادة ويونس الاسکاف، تو یہ انہوں نے ان کے نام کو واضح کر دیا۔ تو ہم یہاں پہ روکتے ہیں، 151 سے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو استاد جی